الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو بھی رنگ گلاب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کرے مومن، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک بار محبت سے مولایا صلی وسلم دائما سرمدہ علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفات اللہ جل وعلا کے لیے اور بے حد درود و سلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بیان پیش کرنے کے بعد آپ تمام ہی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ موضوع ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ وہ موضوع حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ناموس رسالت کے موضوع پر اپنے مہمان علماء کرام سے گفتگو ہوگی۔ پہلے کی طرح آج بھی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام کی جانی پہچانی شخصیت، میری مراد میرے بھائی اسد مبارکی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب محترم اسد مبارکی صاحب۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ مہمان علماء کرام سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ایک اچھے سے شناخواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو شناخواں موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ جناب محترم محمد شیروز ملباری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ حضرت آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام سناؤں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امام اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت کلام جناب محترم شیروز ملباری صاحب سنانے والے ہیں جی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت واہ وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور حضرت یہ شعر حاصل کلام شعر میں کہوں گا کیونکہ یہ شعر آج بڑا مشہور ہے اور سبحان بڑا اللہ۔ خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ہائے کہ یہ بڑا جوش تعصب آخر کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا بہت ہی اعلیٰ کلام، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور اس کلام کا جو حاصل کلام شعر آپ نے فرمایا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات یہ ہے کہ امام اہل سنت سے فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ امام صاحب آپ بتائیے آپ نے کیسے مانا؟ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کلام کا جو مقطع ہے امام اہل سنت کا مدینے سے عشق کتنا اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان دل ہوش عقل سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کہ صرف میں ہی رہ گیا ہوں باقی تمام چلا گیا ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ناظرین کرام بہت ہی اعلیٰ کلام امام اہل سنت کا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام آپ کو ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ پھر ایک کم سن طالب علم موجود ہیں جو ہمارے اسی ادارے جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ اسکالر اکیڈمی کے طالب علم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سمیع اللہ محمد شہزاد۔ ماشاء اللہ۔ آپ کون سی کلاس کے طالب علم ہیں؟ میں کلاس 4۔ آج آپ ہمیں منقبت سنانے آئے، جی۔ سنائیے۔ میں قادری 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 ہوں، قادری 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 ہوں، قادری۔ اگر تھوڑی آواز نکالیں گے تو سارے ناظرین سنیں گے۔ قادری فقیر قادری فقیر میں ہوں، قادری فقیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین نظیر۔ ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پا ہے رہائی ایسی، تجھ سے چاہے دے جس کا دل چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا میں نظیر۔ یہ وظیفہ ہر غم کو نرم پگان، یہ وظیفہ ہر غم کو نرم پگان، غوث اعظم مدد 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 مدد، غوث اعظم مدد تستغیر، یا غوث المدد یا غوث المدد جیلانی۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی۔ شیل اللہ عبد القادر جیلانی، شیل اللہ عبد القادر جیلانی جیلانی، شیل اللہ عبد القادر جیلانی جیلانی۔ شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، ہوا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی، میرے وہ سلورہ کی شان تو کیا شان ہے عالی، سوالی آپ کے در سے نہ لوٹوں گا نہیں خالی، شہنشاہ
غوث سے بڑھ کر سخاوت آپ کی ہوگی، دیارے غوث کیا دیکھا واہ بھائی واہ واہ، مدینے سبحان کی اللہ، گلی دیکھی۔ بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ ناظرین کرام، یہ جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ کے طالب علم تھے جو منقبت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھایا کریں تاکہ وہ اور دین کے کام میں آگے بڑھیں، کیونکہ دنیا کے کام میں بچہ جب فرسٹ آتا ہے اسکول کے اندر تو ہر کوئی تھپکی رکھتا ہے، واہ ماشاءاللہ آپ فرسٹ آئیں۔ جناب والا، اگر آپ دین کے کام میں بھی اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں گے تو آپ کے بچے متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو مہمان علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ناموس رسالت کے مسئلے پر گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محترم حضرت مولانا محمد راحیل نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے، ناموس رسالت ہے کیا؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بہت اہم آپ نے کوشچن کیا ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، جزاک اور جو آپ کے سربراہ ہیں مفتی عابد مبارک صاحب زیدہ مجدہ ہو، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، آپ کا کوشچن اب یہ کہ ناموس رسالت کا یعنی معنی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جس طرح کا آج کل ماحول چل رہا ہے۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں اس میں، ایک ناموس، دوسرا ہے رسالت، دوسرا ہے رسالت۔ تو ناموس کا معنی ہوتا ہے یعنی شان، شان کے معنی میں آ گیا، آبرو کے معنی میں آ گیا، عصمت کے معنی میں آ گیا، یعنی رسپیکٹ، یوں کہہ سکتے ہیں رسپیکٹ۔ اور رسالت دوسرا لفظ جو ہے یعنی انبیاء کرام کی ناموس، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کی شان کی حفاظت، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا فعل نہ ہو جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اچھا، ایک بات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایک عام بندے کی رسپیکٹ، عام بندے کی ناموس، اور دوسری چیز ہے انبیاء کرام کی ناموس۔ دونوں میں فرق ہے۔ انبیاء کرام کی جو ناموس کا معاملہ ہے، ان کی شان کا معاملہ ہے، وہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت نازک ہے، بہت حساس ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، سورۃ الحجرات میں دوسری آیت میں رب العالمین نے اہل ایمان کی توجہ یہ دلائی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب تمہاری یہاں آواز، حضرت آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، تو پھر یہ بھی جوڑ ہی دیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے قرآن و حدیث کا جو نظریہ اس کو ساتھ ملا کر ہی بیان فرمائیں۔ چلیں انشاءاللہ میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم ایک دوسرے سے تو بلند آواز میں بات کر لیتے ہیں، لیکن سورہ حجرات میں رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے محبوب کا یہ ادب بیان فرمایا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا بیان کیا، دوسرا ادب کیا بیان کیا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو، نبی کو خبردار اس طرح آوازیں لگا کے پکار کے نہیں بلانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ناموس کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت سینسیٹیو ہے، اس میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا کوشچن آپ نے اسی میں یہ ایڈ کیا کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے ناموس رسالت کے بارے میں، تو میں صرف ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو رائنا رائنا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، اس میں پورا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب رائنا کا معنی یہ تھا کہ رعایت کریں، اچھا معنی تھا،
اچھا معنی تھا، کوئی برا معنی نہیں تھا رائنا کا عرب کی لغت میں، جس معنی میں صحابہ استعمال کر رہے تھے. لیکن اب جو یہود کی لغت تھی اس میں رائنا کا معنی اچھے نہیں تھے. اب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو صحابہ جو ہیں رائنا کہہ کے رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، انہوں نے کیا کرا، اپنی لغت کا معنی لیتے ہوئے رسول اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی، اور وہ بے حرمتی کے معنی میں لفظ رائنا استعمال کرنے لگ گئے. اب ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ، آپ اہل یہود کی لغت جانتے تھے. جب گئے اور دیکھا کہ اب یہود جو ہے رائنا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور جب مجلس سے اٹھ جاتے ہیں رسول اللہ کی تو پیچھے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح ان کی بے حرمتی کری اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا. تو حضرت سعد بن معاذ نے فوراً ان کو متنبہ کرا، اگر آئندہ تم نے اس طرح گستاخی کری، بے ادبی کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. پھر رسول اللہ کے پاس آئے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 کا نزول ہو گیا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ناموس رسالت کے مسئلے پر اور علامہ صاحب سے باتیں ہوں گی، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ناموس رسالت کے مسئلے پر بہت اہم گفتگو قبلہ حضرت سے چل رہی تھی، تو آئیے حضرت کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. حضرت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار کیسا رہا ہے ناموس رسالت کے مسئلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام سب سے زیادہ اگر حساس تھے تو وہ ناموس رسالت کے موضوع پر تھے، ناموس رسالت کے مسئلے پر تھے. آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید. ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو ہے رسول اللہ کی معاذ اللہ گستاخی کی. اس حدیث کو حضرت ابن عباس نے روایت کیا. تو سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو یعنی اس گستاخ رسول کو اس کی سزا پہ پہنچائے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فوراً نکلے اور اس گستاخ کو قتل کر دیا. تو یہ تھا صحابہ کا کردار. پھر دیکھیں جنگ یمامہ، جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو جہاں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، دیگر امت مسلمہ کے لیے اور اسلامی ریاست کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. وہیں پہ ایک تھا مسلمہ کذاب، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان حالات میں بھی، جبکہ ریاست سخت ترین مسائل کا شکار ہے، سخت ترین مسائل ہیں، ہر طرح سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کری اور مسلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد کرا. یہ اسلامی ریاست کی طرف سے جہاد تھا، اور اس میں 500 سے لے کے 600 تک صحابہ کرام جو حفاظ صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ کرام کی نظر میں یہ مسئلہ کتنا حساس تھا. ناموس رسالت کا مسئلہ، علامہ صاحب جو آپ نے بات کہی کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ، اگر کسی کو اس کی اہمیت سمجھنی ہو تو وہ صحابہ سے سمجھ لے. آپ نے جو فرمایا مسلمہ کذاب والا، جنگ یمامہ والا، تو آج لوگ کہتے ہیں جی اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست ہو کر ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا یہ صحابہ سے سیکھو، انہوں نے اسلامی ریاست میں کیا کیا ہے. بالکل میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کنڈیشن چل رہی ہے عالمی طور پہ، تو یہ بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے ناموس رسالت کا. اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسا ہی. معیشت پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، دیگر چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل. بہت ہی اعلیٰ. حضرت اپنے اختتامی کلمات کی طرف، اختتامی سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم ایک عام شخص اور عام انسان کے حوالے سے کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پیرا دے سکتے ہیں؟ لیکن بہت اہم سوال ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ناموس رسالت جو ہے بہت سینسٹیو موضوع ہے، بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس میں بعض اوقات
بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے. تو عام عوام کو کسی پر خود سے پہلی چیز تو یہ عام بندہ ہو جو غیر عالم ہے, جسے ناموس رسالت کی حدود کا علم نہیں, ناموس رسالت کے مسائل کا علم نہیں, کیونکہ اس میں بہت ڈیپلی مسائل بھی ہیں, ظاہر ہے وہ عام علماء بیان نہیں کر سکتے, تو یہ ہے بہت حساس موضوع. تو آپ خود سے کبھی کسی پہ ایک تو گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. عام عوام کوئی بھی ایک مسئلہ دیکھیں, آپ کو احساس ہو کہ بندہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے, تو آپ علماء کرام جو معتبر علماء ہیں, معتدل علماء ہیں, ہمارے مستند علماء ہیں, ان کے پاس آئیں, ان کے پاس آ کے آپ مسئلہ بیان کریں کہ یہ مسئلہ ہے, اس بندے نے یہ بات کری ہے. تو اب وہ کیا ہوگا, وہ عالم اس بندے کو بھی بلا سکتا ہے, اور اس پہ وہ گواہان کو بھی دیکھے گا, پھر فیصلہ کرے گا آیا کہ اس نے گستاخی کی یا نہیں. تو خود سے اس مسئلے کو عام عوام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. عام عوام اب کس طریقے سے اس مسئلے کو سولو کر سکتے ہیں, ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ مستند علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور مسئلہ بیان کر دیں. دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو عشق رسول سکھائیں. واہ واہ, عشق رسول سکھائیں. پھر جب جس اسکول میں جا رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے پرنسپلس ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, اسی طرح بیوروکریٹس ہیں جو کسی بھی ریاست کو چلاتے ہیں, اسی طرح ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے بڑے بڑے جنرل لوگ ہیں, ان کے دل میں عشق رسول پیدا کریں اور اس مسئلے کی حساسیت ان کے دل میں پیدا کر دیں, تو بہت مثبت انشاءاللہ نتائج حاصل ہوں گے. سبحان اللہ, بہت ہی اعلیٰ گفتگو. اس مسئلے کی حساسیت تو اسی کے دل میں پیدا ہوگی کہ جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. جس کا سودا امریکہ اور انگلینڈ میں ہو تو اس کے دل کے اندر اس مسئلے کی حساسیت پیدا نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام, یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, پروگرام کے اختتامی کلمات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, قبلہ حضرت سے بہت اہم موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب اختتامی جملوں, اختتامی کلمات کی طرف بڑھ رہے ہیں, پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے. ناظرین کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور اس حوالے سے بھی ناظرین بڑے تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ جس طرح فقہ اور دوسرے مسائل کے اندر ائمہ اربعہ کا اختلاف رہا ہے, تو ناموس رسالت کے مسئلے پر اور گستاخ رسول کے مسئلے پر ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. قتل, اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا, میں یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں. احناف کے نزدیک بھی, جو متاخرین ہمارے اکابر فقہا ہیں, تو ان کے نزدیک بھی گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ سزا ہے موت ہے, اسے قتل کیا جائے گا. ہاں, البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو موقف ہے وہ حد کا نہیں ہے, وہ تعزیر کا ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ کی گستاخی کرے تو ریاست اسلامی ریاست جو اسلامی قاضی ہوگا وہ اس کی گستاخی کی نوعیت دیکھے گا, نوعیت دیکھے کہ اس کو قتل کیا جانا ہے, قید کیا جانا ہے, یا اس پہ جرمانہ ہوگا. تو یہ امام اعظم کا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو ہمارے متاخرین علماء احناف ہیں, اکابر احناف ہیں, تو ان کے نزدیک بھی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, موت ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ کا, یعنی چاروں جو ہماری مذاہب ہیں, تو ان کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت, پاکستان کے قانون میں آخری کلمات کی طرف بڑھیں, پاکستان کے آئین کیا کہتا ہے, پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ پاکستان میں سن 1990 میں ہمارے علماء کرام کی کاوشات سے, جس میں حضرت علامہ سید شاہ اور ابوالحق قادری صاحب کا بڑا بنیادی اور بڑا واضح کردار تھا, تو بہرحال یہ قانون پاس ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو 295C کے
295C میں یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ اچھا صرف پاکستان میں نہیں، اب آپ یہ دیکھیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے یورپی یونین عدالت برائے انسانی حقوق جو ہے اس میں بھی یہ قانون پاس ہو گیا ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ پر زبان درازی کرنا، ان کی گستاخی کرنا یہ جائز آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو اس کو بھی انہوں نے اپنے قانون میں پاس کر دیا، اس کی بھی الحمدللہ سزا مقرر کر دی گئی۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے، اختتام کی طرف آتے ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم مزید اس پہ کاوشات کریں اور ایک عالمی قانون پاس ہو جائے جس میں کسی بھی نبی کی توہین کرنا ممنوع قرار دے دیا جائے، عالمی قانون، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی کرے، حضرت موسیٰ کی کرے، تمام انبیاء کے لیے یہ قانون پاس کرنے میں ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ حضرت اگر آخری اور یعنی بالکل آسان نسخہ بتا دیا جائے نا عوام کو کہ ناموس رسالت کے کردار کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو وہ آخری اور اس دور کے حساب سے بہت آسان نسخہ وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا کردار ہے بس۔ جی بالکل، آپ نے بالکل کہا اور امام مالک نے بالکل حق فرمایا۔ خادم صاحب نے بچے کو یہ جملہ یاد کرا دیا، من سب نبیا فقتلوہ، اسی پہ اتفاق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، آپ کا جو کردار ہے اس دور کے اندر تمام عشاقان رسول کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک بے باک شخصیت اور آپ وہ قائد نہیں کہ جو اپنے نام کے جھنڈے یا اپنے نام کے نعرے لگوانے والے کارکنان میں سے ہوں، بلکہ کسی کے نزدیک کوئی زندہ باد ہے، کسی کے نزدیک کوئی چاند پہ زندہ باد ہے، کسی کے نزدیک کوئی کان زندہ باد ہے، لیکن اگر ہمارے نزدیک کوئی ذات زندہ باد ہے تو وہ صرف مکین گنبد خضرا کی ذات ہے۔ اسی نعرے پر آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ناظرین کرام، اگر اس پروگرام کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی مجلس کے اندر اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبید رضا قادری کو۔ السلام علیکم، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔